بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تمس کا بند ہو جانا، یعنی حیض کا بند ہو جانا، ڈیٹ کا بند ہو جانا۔ اچھا، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے یہ جو حیض جو حیض ڈیٹ بھی کہتے ہیں یہ بند ہو جاتی ہے عورتوں کی۔ یہ عورتوں کا مرض ہے۔ اچھا، اس میں کچھ وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ بند ہو جاتا ہے۔ بعض وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کی عمر 50 سال کے قریب ہو جاتی ہے یا اوپر چلی جاتی ہے، ان کا حیض بھی بند ہو جاتا ہے۔ اور بعض وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کی عمر بھی ابھی وہ ماشاءاللہ جوان ہوتی ہیں، 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کی ہوتی ہیں، ان کا حیض بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس میں دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو کثرت سے ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، رطوبات پیدا کرنے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اعصابی عضلاتی یا اعصابی غدی تحریک کا مرض بن جاتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور بعض عورتوں کا ڈیوریشن تھوڑا لمبا بھی ہو جاتا ہے، 3 ماہ کے بعد حیض آ گیا، 6 ماہ کے بعد حیض آ گیا۔ اس کی یہی وجوہات ہیں، یہی ریزن ہے۔ جب آپ دودھ کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، آپ کھیر مکس استعمال کر رہے ہیں، آپ برف کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، آپ ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور گرم چیز آپ کھاتے نہیں، گرم چیزوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے، تو پھر ظاہر ہے حیض تو بند ہو جانا۔ موٹاپا بھی اس میں بہت بڑی ایک وجہ ہے۔ بہرحال یہ جن کے یعنی اعصابی تحریک میں ایک تو وہ بند ہو جاتا ہے، حیض نہیں آتا، اور ایک وہ تحریک ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، غدی تحریک میں بھی بعض دفعہ حیض بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو رطوبات کی انتہائی کمی ہو جاتی ہے، انتہائی کمی ہو جاتی ہے، رطوبت پیدا ہی نہیں ہوتی، نہ خون ہوتا ہے نہ رطوبت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کا بھی حیض بند ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج کچھ اور ہے، اور جو پیچھے بتایا اس کا علاج کچھ اور ہے۔ دونوں کا مختلف علاج ہے۔ آپ ایک ہی مرض سے ایک ہی دوائی سے کسی مرض کا علاج نہیں کر سکتے، یہ غلط بات ہے۔ میں جب یعنی حکمت کرتا تھا، میرے پاس ایک دوست آیا، وہ بھی حکیم تھا ماشاءاللہ، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا تھا۔ میڈیسن دے دی، ایک مریض ہے یعنی وہ سوکھی پتلی سڑی ہوئی کمزور، نہ خون نہ رطوبات کچھ بھی نہیں، اس کا حیض بند تھا۔ اس کو حیض بند کرنے کے لیے اس نے پھر وہی گرم چیزیں دے دی، غدی عضلاتی تحریک کی یا عضلاتی غدی تحریک کی دوائیاں دے دی۔ اب اس کا مزاج پہلے عضلاتی غدی یا غدی عضلاتی تھا، اب دوائی بھی اسی تحریک کی دے دی، تو یقین کریں اس عورت کی حالت وہ ہو گئی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ مجھے پھر فوری طور پہ فون کیا کہ حکیم صاحب یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ تو میں نے پھر جب جسامت کا پوچھا، میں نے سارا پوچھا، مجھے بتایا اس نے، تو میں نے کہا آپ فوری طور پر ابھی جو ہے نا دوائی نہیں دے سکتے، یا وہ مریض دور ہے، تو فوری طور پر اس کو کہیں کہ دودھ کے اندر چھوٹی الائچی، زیرہ سفید اور گلاب کے پھول ابال کے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پلاتے رہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے ویسے کیا، ماشاءاللہ وہ عورت سمجھ گئی۔ اب میں نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے اس کو یہ دوائی نہیں دینی تھی، آپ اس کو اس تحریک کی دوائی دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا مریض سمجھ جائے گا اور آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ، بعض ہمارے حکیم دوست بھائی جو ہیں وہ جب ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تو پھر غلط علاج کی طرف چل پڑتے ہیں، جس سے مریض کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، مریض کا صحیح علاج نہیں ہوتا، جس وجہ سے وہ جو مریض ہوتے ہیں وہ بیچارے در پہ وہ ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کو جو بھی کوئی حکیم بتاتا ہے کہ وہاں ایک حکیم بیٹھا بڑا حکیم ہے جو اس کے پاس چلے جاؤ، وہاں ڈاکٹر بیٹھا اس کے پاس چلے جاؤ، فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس بہت اچھا نسخہ اس کے پاس چلے جاؤ،
ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو نسخہ جات والے ان کے پیچھے تو ویسے بھی نہیں بھاگنا چاہیے، بے وقوفی ہوتے ہیں ہم لوگ نا، بھاگ پڑتے ہیں جی فلاں بندے کے بعد نسخہ ہے۔ بھائی نسخہ ہے، وہ حکیم تو نہیں ہے، اور نام کے ساتھ حکیم لکھنے سے کوئی حکیم تھوڑا بن جاتا ہے۔ اس کی شرائط ہیں حکیم بننے کی، حکیم بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک اضافی دیا گیا نام ہے، ایسا تھوڑا ہی ہے۔ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، تب جا کے یہ حکمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک نسخہ فروش تو ہو سکتا ہے، حکیم نہیں ہو سکتا، اس لیے ایسا نہ بھاگا کریں۔ آپ کے علاقے میں یا کسی بھی جگہ پہ ایک ماہر قابل حکیم بیٹھا تو اس کے پاس جائیں، اس سے اپنا علاج کروائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جناب آپ کو جو دل چاہ بس اس کے پاس چلے گئے اور علاج کروانا شروع کر دیا، پھر کامیابی ملتی نہیں ہے، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور حکیموں کو پھر ہم الٹا سیدھا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کسی میری ماں بہن بیٹی کا یہ مسئلہ ہو تو وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم الحمدللہ آن لائن بھی میڈیسن بھجواتے ہیں۔ اگر دواخانہ بھی آنا چاہیں تو یہاں سے بھی میڈیسن مل جائے گی۔ جو آن لائن دوائی منگوانی ہوتی ہے وہ ہم پورے 1 ماہ کا مکمل کورس بنا کے دیتے ہیں۔ اگر آپ دواخانے پہ آتے تو یہاں 10 دن کی دوائی بھی مل جائے گی، مہینے کی لینا چاہیں مہینے کی بھی مل جائے گی۔ آپ اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی مرض ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بہترین علاج ہوگا۔ تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، سعادتوں والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مرض، رسوائی، تنگ دستی، محتاجی، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔